حاضرین مجلس، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹے تھوڑی اس کی ایگو بڑھا، تھوڑی سی بڑھا۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن كل نفس ذائقة الموت، صدق اللہ العظیم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کی ایک آیت کے ٹکڑے کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا دروازہ بھول گیا۔ بارگاہ رسول میں ایک مرتبہ، تھوڑی توجہ ادھر، کچھ دیر کے لیے میں حاضر ہوں اور ایسی کچھ باتیں الحمدللہ موٹی موٹی بتا کر جو کہ آپ کے ذہن میں اتر جائیں اور آپ اس پہ عمل کر لیں، الحمدللہ کہ آپ کے ایمان کی مرتے وقت تک ایمان کی مضبوطی ہو جائے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا دروازہ بھول گیا۔ دوسری طرف فرمانے والی شان ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص مرے گا نہیں جب تک کہ عالم خواب میں جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے، جو دن بھر میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہو۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں جنت کا دروازہ بھولنا نہیں ہے، اسی لیے بآواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک صلی اللہ تعالی وسلم۔ میں اپنے تقریر کا موضوع ان شعروں کے ساتھ بنا رہا ہوں کیونکہ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو وہ اپنے جو عزیز، اپنے دوست، اپنے رشتہ دار، اپنے بیٹی بیٹا ماں باپ جو چھوڑے ہیں ان سے وہ کیا طلب کرتا ہے؟ شعر سماعت کریں، محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ۔ جاتا ہوں میں دنیا سے مجھ کو نہ بھولا دینا۔ بیٹے اس کی کو بھول دے، کیوں پریشان کر رہے؟ جاتا ہوں میں دنیا سے مجھ کو نہ بھولا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا۔ اور یہ بندے کے تم چاہتے ہو مجھ کو
مل جائے اگر جنت قرآن مقدس کو پڑھ پڑھ کے سنا دینا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء کرام، فیضان حافظ غلام رسول وہی زندہ باد زندہ باد۔ جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا، اور جانا ہے سبھی کو تو یہ سبحان کیا جانا ہے سبھی کو تو یہ سبحان کیا یہ سبحان کیا یہ سبحان کیا ماں باپ بہن بھائی سب کو یہ بتا دینا جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا۔ اور یہ شعر جواب لو دیکھ لو یہ صورت کچھ دیر دکھائیں گے، لو دیکھ لو یہ صورت کچھ دیر دکھائیں گے، کچھ دیر دکھائیں گے، کچھ دیر دکھائیں گے، آئیں گے نہ ہم واپس، ہم کو نہ صدا دینا جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا۔ جاتا ہوں میں دنیا سے مجھ کو نہ بھلا دینا جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑے آگے تشریف لے آئے، جو ادھر کو جا رہے ہیں ان لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے، جو آئے گا پیچھے جائے۔ پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، میں نے قرآن پاک کی آیت کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بات نوٹ کر کے رکھیں کہ اس دنیا سے جب انسان رخصت ہو تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ یہ جملہ آپ نوٹ رکھیں الحمدللہ، اور یہ بات جو میں نے کہی ہے الحمدللہ آپ کے ذہن میں اتار دوں گا اور ثابت کر دوں گا کہ وہ کیا وجہ ہے کہ جو کہ میں نے یہ بات کہی کہ ایمان پہ خاتمہ ہو اس کا کوئی گارنٹی نہیں۔ الحمدللہ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، کوئی دعا اپنی شہرت کے لیے کرتا ہے، کوئی اپنی دولت کے لیے کرتا ہے، کوئی اپنی بیماری سے نجات کے لیے دعا کرتا ہے، کوئی اپنی قرضداری سے دور ہونے کے لیے دعا کرتا ہے، کوئی اپنی مرحوم مرحومہ کے لیے دعا کرتا ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، کوئی اپنے سفر کے لیے دعا کرتا ہے، کوئی اپنی پریشانیوں سے دور ہونے کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو محترم اسلامی بھائیوں، دعا کرنا کوئی ناجائز نہیں ہے، ہر حال میں دعا کرنی چاہیے۔
اور جو جائز دعا ہو اسے جائز دعا کو دعا کرنا اپنے لیے، اپنے احباب کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا مانگنا بالکل جائز ہے۔ بے شک، واہ، زندہ باد، زندہ باد۔ دعا مانگنا جائز ہے، لیکن دعا کے ساتھ یہ دعا بھی مانگ لیا کرو، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ عطا فرما، واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ۔ ہمارا خاتمہ ایمان پہ عطا فرما۔ اور آج بڑا افسوس ہے، کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ دن عمر آ گئی، ہم نے بھی نہیں سوچا یہ کیا ہے۔ یہ صرف علماء سے دوری، اپنے بزرگوں سے دوری۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، میں نے ایک جملہ کہا، یہ کوئی کسی کی گارنٹی نہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے دعا مانگو، نماز پڑھ کے مانگو، سفر کرتے دعا مانگو، اٹھتے بیٹھتے دعا مانگو، جائز دعا مانگو۔ اور جائز دعا مانگنا اپنے لیے بالکل جائز ہے، لیکن دعا کے ساتھ یہ دعا بھی ضرور مانگو کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ عطا فرما، واہ واہ، بے شک بھائی، زندہ باد، زندہ باد۔ ہمارا خاتمہ ایمان پہ عطا فرما۔ اور دوسری بات یہ بھی سنو، علماء کرام فرماتے اتنا ہی نہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ دعا بھی کر لیا کرو، یا اللہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو تو شب جمعہ یا جمعے کا دن یا ماہ رمضان کا دن عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ میں نے کیوں یہ بات کہی تو میں اس کا حوالہ دیتا چلو، مخرج معلومات صفحہ نمبر 142 صفحہ نمبر 143 پہ لکھا ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے شب جمعہ یا جمعے کے دن یا ماہ رمضان کے دن جس بندے مومن کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس کی قبر سے بروز قیامت تک عذاب اٹھا لیتا ہے۔ واہ، زندہ باد، زندہ باد، واہ، عذاب قبر اٹھا لیتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے، ہم بات کریں تو خرافات بن جائے، لیکن نبی کی زبان سے اگر کوئی بات نکلے وہ پتھر کی لکیر بن جائے اور حدیث بن جائے۔ سرکار کی حدیث ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے اگر اتنا ہی نہیں اس بندہ مومن کا رمضان یا شب جمعہ یا جمعے کے دن انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی قبر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، اور اتنا ہی نہیں منکر نکیروں کے سوالات کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان اولیاء کرام، فیضان حافظ غلام رسول، علماء اہل سنت، زندہ باد، زندہ باد۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، کیا اگر ان دنوں کافر کا بھی انتقال ہو جائے تو کیا اس کی قبر سے بھی عذاب اٹھا لیا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہاں ہاں، اللہ کی بارگاہ سے یہی امید ہے، اس کی قبر سے بھی عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، لیکن بشرطِ بات یہ ہے کہ جب یہ دن گزر جاتے ہیں تو کافر کے قبر پہ عذاب لٹا دیا جاتا ہے، اور بندہ مومن کی قبر پہ عذاب لٹایا نہیں جاتا بلکہ بروز قیامت تک اٹھا دیا جاتا ہے۔ اب اس سے جو سوالات ہوں گے، اس سے جو پوچھ تاچھ ہوگی، بروز محشر میں ہوگی۔ واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں،
اس لیے علماء کرام فرماتے دعاؤں کے ساتھ یہ بھی دعا کر لیا کرو، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ عطا فرما، اور ساتھ ہی ساتھ شب جمعہ یا دن جمعہ یا ماہ رمضان کا دن عطا فرما۔ واہ واہ واہ، زندہ باد۔ لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے؟ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ اگر امام صاحب نے نماز پڑھا کر دعا تھوڑی لمبی کر دی، مقتدیوں کا اٹھ کر بھاگنا شروع ہو گیا، کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ ہمیں تو چغل خوری کے لیے ٹائم ہے، جوا کھیلنے کے لیے ٹائم ہے، شرابوں کی محفل میں بیٹھنے کے لیے ٹائم ہے، بگی باغ کھیلنے کے لیے ٹائم ہے، لوڈو کھیلنے کے لیے ٹائم ہے، سیاست کی بات خرافات کرنے کے لیے ٹائم ہے۔ لیکن امام اگر دعا کر رہا ہے تو اس کی دعا میں بیٹھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور اماموں کی برائی کرنے کے لیے ٹائم ہے، علماءوں کی برائی کرنے کے لیے ٹائم ہے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیو، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے بندہ جس کے ساتھ دنیا میں رہتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ واہ واہ، زندہ باد، زندہ اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ اگر چور کے ساتھ رہا تو چور کے ساتھ، جواری کے ساتھ رہا تو جواری کے ساتھ، شرابی کے ساتھ رہا شرابی کے ساتھ، اگر بگی باغ والوں کے ساتھ رہا بگی باغ والوں کے ساتھ، اگر چغل خوروں کے ساتھ رہا تو چغل خوروں کے ساتھ۔ اور بندہ انسان اگر اس دنیا میں علماء کے ساتھ رہا، اولیاء کراموں کے ساتھ رہا، اور اپنے اماموں کے ساتھ رہا، تو اس کا حشر ان اماموں کے ساتھ، علماء کراموں کے ساتھ ہوگا۔ واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ لیکن ہمیں فرصت ہی کہاں ہے؟ ہمیں فرصت ہی نہیں۔ چغل خوری سے فرصت کہاں ملے؟ اگر چغل خوری سے فرصت ملے تب اماموں کی بات مانے۔ اگر کوئی امام ہمارا نصیحت کی بات کر رہا ہے، اگر کوئی علماء ہماری نصیحت کی بات کر رہا ہے تو ہم بے دڑاک کہہ دیتے ہیں ارے دیکھا جائے گا، ارے ہماری تمہاری حیثیت کیا ہے جو اللہ کے عذاب کو دیکھ سکے۔ اللہ کا عذاب اگر بخار کی شکل میں اگر 10 منٹ یا 1 گھنٹہ نازل ہو جائے تو وہ ہم سے نہ دیکھا جائے تو اللہ کا عذاب اس سے بڑھ کر کون دیکھ سکتا ہے؟ ہماری طاقت کہاں ہے جو اللہ کا عذاب دیکھ سکتے؟ اس لیے علماء اکرام فرماتے جب بھی دعا کرو تو دعاؤں کے ساتھ یہ دعا کرو یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ عطا فرما۔ واہ واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج جگہ جگہ شکایت پائی جاتی ہے، گھر گھر میں شکایت پائی جاتی ہے، ارے ہماری اولاد نافرمان ہے، ہماری اولاد ہماری بات نہیں مان رہی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، پہلے اپنے گروان میں جھانکو، اولاد نافرمان نہیں ہے بلکہ ہماری زبان نافرمان ہے۔ ہماری زبان سے جو کلمات نکلتے یہ اولاد پر اسی چیز کا اثر ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، میں نے یہ بات کیوں کہہ دی کہ کوئی گارنٹی نہیں کہ ایمان پہ خاتمہ ہو کہ یا نہیں ہو، تو سنو اس کی میں وضاحت کرتا ہوں، اس کی میں اصلاح کرتا ہوں، میں آپ کے ذہن میں اتار دیتا ہوں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، طرح طرح کی خرافات ہم کرتے ہیں، بار بار اوپر والا کہنا یہ بھی کفر ہے، اللہ میاں کہنا یہ بھی کفر ہے، اور ہم طرح طرح یہ بات کہتے رہتے ہیں۔ اگر کسی گھٹنا سے انسان بچ جائے اور واپس گھر کو آ جائے، وہ ذکر خیر کرتا ہے اپنے احباب اپنے دوستوں میں، آج تو اللہ نے خیر کر دی، اللہ کی نگاہ سیدھی تھی جو میں بچایا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بھی کفر ہے۔ اگر کسی کی چیز گم ہو جائے اور ہم یہ پوچھیں کہ بھائی جان آپ نے یہ چیز ہماری دیکھی ہے، تو جواب ملتا ہے کہ مجھے کیا پتا، میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا، معاذ اللہ یہ بھی کفر ہے، استغفر اللہ یہ بھی کفر ہے۔ اور اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ہم بے ساختہ پکار اٹھتے، ارے جیسی نیت ویسی فرشتے، استغفر اللہ معاذ اللہ یہ بھی لفظ کفر ہے۔ یا اگر
ہم چور ہیں تو فرشتے چور نہیں ہو سکتے، وہ معصوم ہے. ہم زناکار ہیں تو فرشتے زناکار نہیں ہو سکتے. تو پیارے محترم اسلامی بھائیو، ایسے کلمات ہماری زبان سے نکلتے جو انسان کافر ہو جاتا ہے. جب کافر ہو جاتا ہے تو اب اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں ہوتی بلکہ زناکاری حرام کاری ہوتی ہے. اگر اسی درمیان حمل ہو گیا اور بچے کی پیدائش ہو گئی تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب بات کا اندازہ لگاؤ، وہ بچہ حرامی ہوا یا جائز ہوا؟ جب وہ حرامی ہوا تو اب یہ بتاؤ کہ وہ اولاد تمہاری نافرمان ہوگی یا فرما بردار ہوگی؟ تو کمی اولاد کی نہیں، اپنی زبان کی ہے. ہم نے اپنی زبانوں کو کنٹرول میں نہیں رکھا، ہم نے اپنی زبانوں کو بے لگام کر دیا ہے اور یہ گھر کا گھر نہیں بلکہ گھر کا گھروا بن جاتا ہے. علماء اکرام فرماتے کہ دل کے پپول جل گئے سینے کے داغ سے، دل کے پپول جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان اولیاء کرام، فیضان حافظ غلام رسول بھائی زندہ باد، زندہ باد. اگر اولادوں کو فرما بردار بنانا ہے اور بیویوں کو فرما بردار بنانا ہے تو اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھنا پڑے گا، علماءوں کے قریب آنا پڑے گا، بزرگوں کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، اپنے اماموں سے قربت رکھنی پڑے گی، ان سے محبت رکھنی پڑے گی. ارے تمہارے الفاظ تو ایسے ہیں جو تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. جب تک اپنے علماءوں کے قریب نہ ہوگے تمہارے ایمان کی حفاظت نہ ہوگی، جب تک اماموں کے قریب نہ ہوگے تمہارے ایمان کی حفاظت نہ ہوگی. اور پیارے اسلامی بھائیوں، وعدے کرتے ہیں جھوٹے اور نعرے لگاتے ہیں جھوٹے. اللہ اللہ اللہ. یہ سونے پہ سہاگا کہ جھوٹے دعوے، جھوٹے وعدے اور جھوٹے نعرے کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، صابر صاحب کا دامن نہیں چھوڑیں گے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، علماء اکرام بھی یہی کہتے، ہمارے بزرگان دین بھی یہی کہتے کہ دامن مت چھوڑنا. واہ واہ، بے شک حق ہے. لیکن دامن کا مقصد پتہ ہی نہیں. دامن کا مقصد یہ نہیں کہ میں نے آپ کے کرتے کا دامن پکڑ لیا یا آپ نے میرے کرتے کا دامن پکڑ لیا یا میں نے آپ کے کرتے کا دامن پکڑ لیا. یہ دامن پکڑنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، اگر صابر پاک کا دامن پکڑنا ہے تو ان کی سیرت کو اپنانا ہوگا. غوث پاک کا دامن پکڑنا ہے تو ان کی سیرت کو اپنانا ہوگا. خواجہ غریب کا دامن پکڑنا ہے تو ان کی سیرت کو اپنانا ہوگا. حسین کا دامن پکڑنا ہے تو ان کی سیرت کو اپنانا ہوگا. نبی کا دامن پکڑنا ہے تو ان کی سنت کو اپنانا ہوگا. واہ، بے شک حق ہے. یہ جھوٹے وعدوں سے کام نہیں چلے گا. یہ جھوٹے وعدے تو ہمیں نقصان دے رہے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں پکڑیں اور پکڑا ہی نہیں. اگر نبی کا دامن پکڑا ہوتا تو نبی کی سنت ادا کی ہوتی، اس کی نبی کی سنت کو عمل کیا ہوتا. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اگر نبی کا دامن پکڑنا ہے تو اپنا چہرہ بھی داڑھی سجانی ہوگی، نبی کی سنت سجانی ہوگی. حسین کا دامن پکڑنا ہے تو ان کی سیرت کو اپنانا ہوگا، اسلامی لباس پہننا ہوگا، اسلامی لباس اور اسلامی چہرہ بنانا ہوگا. خواجہ کا دامن پکڑنا ہے، غوث پاک کا دامن پکڑنا ہے، صابر پاک کا دامن پکڑنا ہے تو اپنے چہروں کو، اپنے لباسوں کو اسلامی طریقے سے اپنانا ہوگا. واہ واہ، بے شک بھائی، زندہ باد، زندہ باد. حق بڑی ہے. آسانی کے ساتھ کہہ دیا، تھوڑی آواز بڑھا دی، بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیا، لیکن اس پہ عمل بھی تو کر لو.
ارے علماء کرام بھی یہ فرماتے اور جن کی بارگاہ میں اور ہم آپ بیٹھے ہیں، ارے انہوں نے بھی تو اپنی خانقاہوں سے یہی درس دیا ہے کہ کس کے دامن پکڑ لو، تو کس کے دامن پکڑنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کے کرتے کا دامن پکڑ لیا اور تم نے میرے کرتے کا دامن پکڑ لیا۔ ارے ان بزرگوں کو ہم ایسے ہی نہیں مانتے، ارے بڑی قربانی دی ہمارے لیے ان بزرگوں نے، اور یہ جب درس دیتے تھے تو یہی دیتے تھے دامن پکڑ لو۔ دامن کا مقصد ہے کہ ان بزرگوں کے طریقے کو اپنا لو۔ واہ واہ، بے شک، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ انوار الحدیث میں لکھا ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کی امت میں 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور جنتی ایک فرقہ ہوگا۔ واہ 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 واہ، بے شک۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، وہ جو 73واں جو فرقہ ہے وہ جنتی فرقہ کون سا ہوگا؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے وہ 73واں فرقہ جنتی فرقہ وہ ہوگا جو میرے نقش قدم پہ چلے گا، میرے صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلے گا اور میرے علماء اکرام کے نقش قدم پہ چلے گا۔ بلکہ اللہ کے رسول ہے۔ اور کچھ بات بتا کر میں آپ سے بہت جلدی کے ساتھ رخصت ہو رہا ہوں، تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی تو محبت کے ساتھ کہہ دو سبحان اللہ، کیونکہ کچھ باتیں میں نے آپ کی دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دی۔ ارے یہ تو بتاؤ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں فیضان سنت میں لکھا ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے، اگر بروز محشر میں جنت اور دوزخ کا جب فیصلہ ہو اور آج سے یہ کہا جائے کہ دوزخ میں چلے جاؤ تو کوئی جانے کی امید رکھتا ہے؟ جواب دیجیے، کوئی نہیں رکھے گا نا، کیوں دوزخ کا تو جانے کا ہمارا سوال ہی نہیں ہے اور ہم تو ڈریں گے اس سے، اور ڈرنا بھی چاہیے۔ اگر جنت میں جانے کو کہا جائے گا تو دوڑ کے جائے گا، لیکن سنو فیضان سنت میں لکھا ہے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ارے جس نے چہرے سے اپنے داڑھی منڈائی وہ ہمارے گروہ میں سے نہیں ہے، جس نے ہندو اور نصاروں جیسی شکل بنائی وہ ہماری گروہ میں سے نہیں ہے بلکہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے، اور بروز محشر میں داڑھی منڈے سے میں منہ پھیر لوں گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، فیضان سنت میں لکھا ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے اور یہ بتاؤ آپ فیصلہ کرو جس سے بروز محشر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم منہ پھیر لے، اس کی جگہ کہاں ہو سکتی ہے؟ اس کی جگہ کہاں آ سکتی ہے؟ اور ہم وعدہ کر رہے ہیں، ہم دعویٰ کر رہے ہیں نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اگر پیارے پیارے اسلامی بھائیوں میں بھی یہ چاہتا ہوں آپ کے دلوں پہ چوٹ لگے اور آپ اس سنت کو زندہ کریں اور اپنے چہروں پہ داڑھی سجا لیں اور نبی کی سنت پہ عمل کر کر نبی خوش ہو جائے اور ہماری آخرت بھی صحیح ہو جائے، ہماری دنیا بھی صحیح ہو جائے۔ زندہ باد۔ صحابہ اکرام پکارے یا رسول اللہ، صحابہ اکرام پکارے یا رسول اللہ، حضرت عثمان غنی پکارے یا رسول اللہ، ابو بکر پکارے یا رسول اللہ، عمر فاروق پکارے یا رسول اللہ، مولا علی بھی پکارے یا رسول اللہ، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں آئے تو وہ بھی پکارے یا رسول اللہ۔ بے شک بھائی، زندہ باد۔ صحابی پکارے یا رسول اللہ اور وہابی کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ دیوبندیوں کا ایک بہت بڑا عالم ہے جس کا نام رشید احمد گنگو ہے، اس کی ایک کتاب میں لکھا ہے، اس کی ایک کتاب ہے فتاوی رشیدی، صفحہ نمبر 62 پہ لکھا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے معاذ اللہ، اور صفحہ نمبر 60 پہ لکھا ہے جس نے میلاد منایا وہ بھی ابو جہل جیسا مشرک اور جس نے سنا وہ بھی ابو جہل جیسا مشرک معاذ اللہ استغفر اللہ،
اور اسی کتاب صفحہ نمبر 597 پہ لکھا ہے کہ کوے کا کھانا ثواب ہے. شریعت تو شریعت انسان کی تہذیب بھی گوارا نہیں کر سکتی. تو پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام پکارے یا رسول اللہ، اور حضرت فاطمہ بھی پکارے یا رسول اللہ، اور یہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ کہنا شرک ہے. میلاد کے معنی کیا ہے؟ میلاد کے معنی ہے اللہ کے رسول کی پیدائش مبارک. بے شک کسی نے مرنے کے بعد ابو لہب کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھنے کے بعد اس سے پوچھا کہ اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے. جو سب سے بڑا کافر ابو لہب تھا، جو دشمن رسول تھا، اسے مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ عالم خواب میں بات چیت ہو رہی ہے کہ اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے. اس کا بیان ہے کہ جس دن سے میں مرا ہوں طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہوں، لیکن جب دوشنبے کا دن آتا ہے یعنی پیر کا دن آتا ہے، اللہ پاک مجھے شہادت کی انگلی سے پانی پلا دیتا ہے اور عذاب کم کر دیتا ہے. زندہ باد. بہت اچھا. تو پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ابو لہب نے بتایا جب میرے گھر بھتیجا پیدا ہوا یعنی محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدائش ہوئی، میری لونڈی آئی یعنی میری غلام آئی اور اس نے مجھے محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدائش مبارک کی خوشی سنائی، تو میں نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں اس غلام کو اس انگلی کے ذریعے آزاد کر دیا تھا. اسی لیے اللہ پاک اس خوشی کے موقع سے آزاد کرنے کی وجہ سے مجھے جب پیر کا دن آتا ہے یعنی دوشنبے کا دن آتا ہے تو مجھے اس انگلی کے ذریعے پانی پلا دیا جاتا ہے، عذاب کم کر دیا جاتا ہے. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، جب ایک کافر کا یہ عالم ہے اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خوشی میں غلام کو آزاد کرنے کے وسیلے سے اسے جب پانی مل جاتا ہے تو ہم تو نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایمان رکھنے والے ہیں. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، تو ہمیں کیوں نہ نبی کے وسیلے سے جنت ملے گی. زندہ باد. زندہ باد. لیکن عقائد درست ہونا چاہیے، کیونکہ قبر میں بھی 3 سوال ہوتے ہیں. قبر میں نماز کا سوال آپ سے نہیں ہوگا بلکہ عقائد کا سوال ہوگا، اور فرشتے پوچھیں گے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے. اگر بندہ مومن ہے دنیا میں رب کو پہچانا ہے تو کہہ دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. اور اگر کفر پر خاتمہ ہوا ہے تو کہہ دے گا مجھے نہیں معلوم، ہائے حضری مجھے نہیں معلوم. اور جو دوسرا سوال ہوگا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے. اگر بندہ مومن ہے ایمان پہ خاتمہ ہوا ہے تو پکار اٹھے گا میرا دین اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے. اور کفر پہ خاتمہ ہوا ہے تو کہہ دے گا مجھے معلوم نہیں. اور تیسرا جب سوال ہوگا تو یہ سوال فرشتے کریں گے کہ بتا ان کے بارے میں کیا جانتا ہے. وہاں حضور صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما ہوں گے. جب دنیا پہ رہ کر نبی سے محبت کی ہوگی، ان کی سنتوں پہ عمل کرا ہوگا، اپنا لباس نبی کی سنت پہ پہنا ہوگا، اپنا چہرہ سنت کے مطابق سجایا ہوگا، تو وہ بھولے گا نہیں بلکہ پہچان لے گا اور کہے گا یہی تو میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جن پہ دنیا میں ایمان لایا. کیوں مرنے کے بعد اس دنیا میں رہنے کے بعد انسان کی ایک عقل ہوتی ہے اور مرنے کے بعد انسان کی عقل 9 گنا بڑھا دی جاتی ہے. زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، کی بات ہے. فیضان اولیاء اکرام اور سے چہلوں میں زندہ باد. تو کبھی اولادوں کی نہیں ہے، کبھی ہماری زبانوں کی ہے. اب فیصلہ کرو. میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ایمان پہ خاتمہ ہو کہ یا نہیں. اب بتاؤ جیسے ہمارے جملے ہیں اور ان جملوں کو کہنے کے بعد اور اسی درمیان ہمارا انتقال ہو جائے تو بتاؤ کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہوا یا کفر پہ ہوا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ
صبر کا دامن چھوڑ دیتی ہیں. اگر کسی کا ایک بچہ ہے اس کا انتقال ہو جائے تو ان کا بھی یہ عالم ہے, وہ بھی کفر بک دیتی ہے کہ یا اللہ میرا ہی بچہ تجھے لینے کو تھا, کسی اور کا لے لیتا, کسی اور کا مار دیتا, میرا بچہ زندہ رہتا. یہ لفظ کفر ہے. جبکہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے بڑے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کے بچے بچپن میں انتقال کر جائیں. بروز محشر میں اللہ پاک انہیں جنت میں بھیجے گا, ان غلما کو جنت میں بھیجے گا. وہ جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے اور اللہ پاک سے اس طرح جھگڑیں گے جیسے ایک قرضدار سے جھگڑتا ہے, اور کیا کہ عرض کریں گے یا اللہ ہم جنت میں نہ جائیں گے جب تک ہمارے ماں باپ جنت میں نہ جائیں گے. اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئے گی. اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اے بچوں, اے غلما, تم بھی جنت میں جاؤ, اپنے ماں باپوں کا ہاتھ پکڑو, انہیں بھی جنت میں لے جاؤ. واہ واہ, زندہ باد, سبحان اللہ, زندہ باد. یہ بات ہے لیکن ہماری زبانیں قبضے میں نہیں ہے. اگر کسی عورت کا ڈلیوری کے وقت میں بچے کی پیدائش کے دوران انتقال ہو جائے تو یہ ان ماں بہنوں کا معاملہ دیکھو. اسے کہتی ہے تو چڑیل بنے گی, یہ فلاں بنے گی, یہ فلاں بنے گی, یہ ناپاکی کی ممری ہے. لیکن اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جو عورت بچے کی پیدائش کے دوران انتقال کر جائے اللہ پاک اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے. واہ واہ, زندہ باد, زندہ باد, سبحان اللہ. علم سے دور ہے, علماء کی محبت سے دور ہے, بزرگوں کی محبت سے دور ہے, اور پھر کہتے ہیں ہم غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. تو پیارے اسلامی بھائیوں, کسی علماء نے, کسی بزرگ نے یہ کہا ہے کہ نبی کا دامن چھوڑ دو. ارے یہ بزرگ تو جب آئے تو یہی درس دیتے ہوئے آئے, خانقاہوں سے یہی تو درس ملی, علماء اکرام سے یہی درس ملی, مدرسوں سے یہی تو درس ملی, اور ہمارے اماموں سے یہی تو درس ملتی ہے کہ نبی کا دامن کس کے پکڑ لو. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے جس نے میرے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ پاک سے محبت کی, اور جس نے میرے حسین سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی, اور جس نے مجھ سے عداوت کی اس نے اللہ پاک سے عداوت کی. بس ایک بات کہہ کر میں رخصت ہو رہا ہوں کیونکہ اسٹیج پر علماء اکرام جلوہ بار ہیں, اور حضرت علامہ مولانا مفتی احمد رضا مصباحی دامت البرکات قدسیہ تشریف لا چکے. سبحان اللہ. تو یہ جو میں نے لفظ کفر بتائے آپ کو, توجہ محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ. جو یہ لفظ کفر میں نے بتایا آپ کو, اب یہ ذہن میں رکھنا. الحمدللہ آپ نے یہ ذہن میں رکھ لیے تو آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے گا. ارے کسی امام سے نہ الجھو, کسی علماء سے نہ الجھو. ارے اپنی کیا کہ علم کی اور اپنی زندگی کی اور اپنی اصلاح کی کوشش کرو. ہم نے دن بھر میں 50 گناہ کر لیے, اور ہمارے سامنے اگر کسی شخص نے ایک گناہ کر لیا تو ہم نے اس کا تماشا بنا لیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس بھائی کی چپکے سے اصلاح کرتے کہ میرے بھائی تجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے, تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے, اور جو 50 گناہ مجھ سے ہوئے ہیں اس پہ بھی نگاہ ڈال لیتا تو تیری بھی اصلاح ہو جاتی اور اس بھائی کی بھی اصلاح ہو جاتی. واہ واہ واہ, بے شک بھائی, زندہ باد. ہمیں دوسرے کی آنکھ کا تنکا دیکھنا, جو ہماری آنکھ میں بانس گر گیا نا اس کی کوئی پرواہ نہیں. ہاں, اور یہ سالے ثواب کی جو محفل ہے نا اس سے بہت کچھ ملتا ہے. اگر مخرج معلومات میں لکھا ہے کہ اگر کسی گنہگار میت ہے اور اس کے لیے اصالِ ثواب کر دیا جائے تو اللہ پاک اصالِ ثواب کی برکت سے اس کے
اس کے جو ہے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کی قبر سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ بس ایک بات بتا کر میں رخصت ہو رہا ہوں 5 منٹ میں۔ ایک مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ بارگاہ رسول میں آتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، ان کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کوئی عمل ہو تو بہتر بتائے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے سعد جاؤ ان کے صدقہ جاریہ کے لیے ایک پانی کا کنواں کھدوا دو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے اور اپنے کام میں لگ جاتے اور پانی کا کنواں کھدوا کر تیار کر دیتے، اور تیار کرنے کے بعد جب اس میں پانی جاری ہو جاتا ہے تو پھر بارگاہ رسول میں آتے اور کرتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پانی کا کنواں تیار ہو چکا ہے اور آپ تشریف لے چلے۔ اللہ کے رسول اس کنویں پہ تشریف لے گئے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی یا اللہ اس پانی کنویں کا ثواب سعد کی ماں کو عطا فرما۔ اگر یہ شرک ہوتا، مثال ثواب یا بدعت ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو ایجاد نہیں کرتے، کیوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے؟ برحال اب ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے، پھر کبھی موقع ملا انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کو بتا دی جائیں گی۔ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور میرے کہنے میں یا آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ پاک سے اور مجھے معاف فرمائے، آپ کو بھی اور مجھے بھی اللہ کی بارگاہ میں آپ بھی توبہ استغفار کر لیں، استغفر اللہ، اور کلمہ طیب کا ورد کر لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔